السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی 18ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہماری رمضان المبارک کی 18ویں مجلس ہے، یعنی 18واں پارہ۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون ہے، سورۃ النور ہے مکمل، اور اسی طرح سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ۔ سورۃ المؤمنون میں مومنون کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کے بعد تیسری ان کی جو دوسری فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، تیسری صفت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھی صفت شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پانچویں صفت کہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور چھٹی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمائی، وہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث ہیں۔ تو کامیابی، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی انسان کی پہلی پیدائش کو یاد دلایا، پھر کائنات کی باقی نشانیوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ تو اسے بھی آسان ہے۔ اس کے بعد توحید کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوبارہ زندہ ہونا، اور جو دوبارہ نہ زندہ ہونے کا جن کا عقیدہ تھا ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے کیونکہ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے کس طرح کا آگے معاملہ کیا، اور ان کا پھر انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے نعمتوں میں فرمایا کہ جو بارش ہوتی ہے وہ ہم زمین کو سبزہ اگانے کے لیے ہم نازل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا سال نہیں کہ جس میں دوسرے سال کی نسبت بارش زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے کمی بیشی کرتا ہے۔ اس کے بعد زیتون کا جو درخت ہے اس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ اس کا ہم تیل بھی استعمال کرتے ہیں اور سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرک، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک تقریباً سب کا ایک ہی اعتراض رہا ہے اور رہے گا کہ یہ جو بھی رسول ہیں یا جو بھی اصلاح کرنے والے ہیں یہ ہم پر برتری چاہتے ہیں، ہم سے ہماری سرداری چھیننا چاہتے ہیں۔ افسوس کہ آج کے مشرک بھی یہی اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی سب تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ظالم قوموں سے ہمیں نجات دی۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کفار کے علاقے میں سکونت اختیار کرنا کسی اور کام کے لیے جائز نہیں، صرف دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں، ایک دعوت اور دوسرا جہاد۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت، اور اس کے علاوہ باقی مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کو صرف دو چیزوں کا حکم ہوا ہے کہ پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نیک عمل کے لیے پاک کھانا ضروری ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نعمتوں کی کثرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں دے کر انسان کو آزماتا ہے اور مہلت دیتا رہتا ہے، اور اچانک پھر ان کی پکڑ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کا ربوبیت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ ربوبیت کے اقرار کے باوجود الوہیت کے انکاری تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدائش
کا مقصد صورت کی آخر میں بیان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بغیر کسی مقصد کے ہی تم پیدا کر لیے گئے ہو. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بتائی ہے. اس کے بعد آگے سورۃ النور شروع ہوتی ہے. کیونکہ یہ سورۃ النور مدنی سورت ہے تو اس میں زیادہ تر احکام کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی یہ کیا کہ زنا کے حوالے سے کنوارے جو زانی ہے اور زانیہ ان کی سزا، اور اسی طرح ان کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے. تہمت جب کسی پر لگائی جائے، زنا کی تہمت کسی بھی عورت پر، تو 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر 4 گواہ نہ کوئی لائے تو اس پر 80 کوڑے اور اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اگر جس پر تہمت لگائی گئی وہ اس کی بیوی ہے تو اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو وہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. تو اسی طرح عورت بھی 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گی کہ وہ بری ہے، اس پر جو ہے نا وہ جھوٹ لگ رہا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کا غضب مانگے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفق جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تہمت لگی تھی، تو اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ صحابہ کرام کو خاص طور پر کہ تم نے یہ گوارہ کیسے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگی اور تم خاموش رہے. اس کے بعد مسلمانوں میں بھی حیائی پھیلانے کی جو سزا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. افسوس کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور حکمران مسلمان جو ہیں خاص طور پر وہ بھی اس میں شانہ بشانہ ہیں. سورت کے شروع میں زنا، بہتان کی حد اور ان کی مذمت کا بیان ابھی ہو چکا ہے. اب آگے ان کا اللہ تعالیٰ سد باب، یعنی جن کے ذریعے سے جس ذریعے سے یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں، ہٹ سکتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو اس میں گھروں میں داخلے کی اجازت، نظر کی حفاظت اور پردے، اور اسی طرح نکاح کی تاکید اور شرک سے ممانعت شامل ہیں. غزوہ بدر میں پہلے مومن مردوں کو پھر عورتوں کو خطاب ہوا، اور ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ جو زنا کی طرف لے کے جانے والی یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے نظر ہی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظر کا سب سے پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد ایسے رشتہ داروں کا ذکر فرمایا کہ جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے. اس کے بعد نکاح کی ترغیب کے فقر کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکاح کے بعد میاں بیوی کو غنی کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غنی مرد یا غنی عورت کو دیکھ کر نکاح کیا جائے اور کسی حادثے کی وجہ سے وہ پھر فقیر ہو جائیں. اس کے بعد نیک لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. عام طور پر نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ہیں، اور ان کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے. کفار کے اعمال کا تذکرہ کہ یا تو وہ صحرا کی مانند ہیں جس میں پانی دور سے نظر آتا ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، یا پھر وہ سمندر کی مانند ہیں کہ جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اگر اطاعت نہیں ہے زندگی میں تو وہ شخص کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا. امن کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی شرط یہاں بتائی ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امن نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم بھی امن کی زندگی گزار سکیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ احکامات کا ذکر فرمایا کہ جس میں لونڈی اور غلام اور بچے ہیں کہ وہ بچے جب نابالغ ہیں تو یہ جب ان کو گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگنی چاہیے سوائے 3 اوقات میں. وہ فجر کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت، اسی طرح ظہر کا وقت اور پھر عشاء کا وقت. بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر وہ زینت نہ کریں تو وہ
جو جس طرح جوانوں پر پردہ ہے ویسے ان پر پردہ نہیں ہے، ان کو اجازت ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کے آداب کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہ اگلی صورت شروع ہوتی ہے سورۃ الفرقان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر شروع میں فرمایا، پھر مشرکین کے جو اعتراضات کے کہ یہ جو رسول ہماری طرف بھیجا گیا ہے یہ قصے کہانیاں بیان کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ مشرکین کے بہت زیادہ اعتراضات تھے جن میں کہ یہ رسول کھاتا پیتا ہے، رسول کو کھانا پینا نہیں چاہیے، اور اسی طرح یہ رسول ہماری طرح بازار بھی جاتا ہے تو اس کو بازار بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب ذکر کرنے سے پہلے آخرت ان کو یاد دلائی اور آخرت سے ڈرایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے جتنے بھی اس سے پہلے رسول بھیجے ہیں وہ سارے ہی کھاتے پیتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا رسول نہیں تھا جو کھاتا پیتا نہیں تھا، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا رسول نہیں تھا جو بازار نہیں جاتا تھا۔ تو یہ ان کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہ تھی ساری اس پارے کی ہدایات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔